سنی سنائی باتوں میں سے نہیں، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک وقت میں ایم کیو ایم کو بھی مین سٹریم میں لانے میں ہمارا بڑا رول تھا، جس پر پاکستان کی اپنی جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل فورسز تھی وہ کہتی تھی کہ اس پارٹی کو ہم الائنس میں نہیں لیں گے. تو جو کراچی یونیورسٹی میں نے یہ کہا کہ نہیں، جب ہم اینٹی فاشسٹ جماعت اسلامی اور وہ لوگ جو مطلب یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو کے ذہنوں پہ پہرے بٹھانا دینا چاہتے ہیں، ہمیں ایک الائنس کی ضرورت ہے. اور ایم کیو ایم کو اس میں اے پی ایم ایس اس وقت ان کی وہ ہوتی تھی. کراچی کے جو کنسرنز رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو داخلوں شاخلوں کا مسئلہ تھا یا کوئی نوکری شوکریوں کا، ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی، ہم ہمیشہ اس کی حمایت کرتے رہے. لیکن جس طرح ایم کیو ایم نے آج اس بریگیڈیئر امتیاز کے انٹرویو کے بعد جو جشن بنایا اور دوسری ایک ڈیموکریٹک فورس کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کی، ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو تاریخ سے سبق سیکھ کے اپنا رول، ہم ان سے ایک سوبر توقع رکھتے ہیں. چونکہ مڈل کلاس پارٹی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ، جس اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو جیسے بندے کو پھانسی دے دی، نواز شریف کی حکومت پہلی حکومت ختم کی، دوسری حکومت میں اس کو جیل بھیج دیا، اور پھر جیل سے نکل کے مطلب یہ ہے کہ جو ہے اور پھر لوگ یعنی اتنے عرصے کے 10 سال کے بعد لوگوں کو وہ کیا، پھر اس پارٹی کو جو ہے نا مینڈیٹ دے دیا. تو آپ اگر پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ اگر ڈیموکریٹک لوگ ہیں، تو ٹوورڈز ڈیموکریٹک فورسز آپ ریکنسائل کریں، آپ ایک بہتر رول دیں، چونکہ آپ سے توقعات ہیں. تو اس میں ایم کیو ایم نے جو کچھ کیا ایز کنسرن پرسنز آف دا ریجنز، ہم اگر پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کشمیر کے میٹرز میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس کو اپنا رائٹ سمجھتی ہیں، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی چونکہ وہاں جو بھی ڈسٹیبلائزیشن ہوگی، اچھا نظام ہوگا تو اس کے اثرات ہم پہ اچھے پڑیں گے، برا نظام ہوگا اس کے برے پڑیں گے. تو ایز پولیٹیکل پارٹی، ایز پولیٹیکل پرسنس، میں اور پھر کانشیس پرسن کے ہر ایشو پہ رائے دینا کا میں سمجھتا ہوں کہ اور ایشوز کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. لائک اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں گلگت بلتستان اور ٹوورڈز پاکستانی پالیٹکس، تو اس میں ہم نے پارشلی اس حصے کے بارے میں کچھ نہیں کہا. ہاں، جب ہم یہاں کانفرنس کی ہم نے اسی شہر میں 2005 میں ریڈیسن ساس ہوٹل میں، تو ہم نے تمام کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا، سب لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے باتیں کی، پھر ریزولوشنز کی، آل پارٹ آف کشمیر کے بارے میں کی. جب یورپین پارلیمنٹ میں ہوئی، تو چونکہ یورپین پارلیمنٹ میں جو آپ کے حکمران یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو دودھ اور شہد کی نہریں ہم نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے گھروں پہ پہنچائی ہوئی ہیں اور گلگت بلتستان کو جو آسمان پہ پہنچایا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی ایز کنسرن سٹیزن، ایز پیٹریوٹک سٹیزن اور پرو پیپل ہونے کے، ہم نے اس چیز کو ایکسپوز کیا. یہ ہمارا جرم ہے، چونکہ آپ کی اسٹیبلش چاہتی ہے کہ ہم جس دن ہندوستان سے بات کریں اس دن آپ تالی بجائیں، جس دن ہم کہیں نہیں بات کرتے اس دن تالی بجائیں، جس دن مطلب ہم روئیں اس دن آپ روئیں، جس دن ہم ہنسیں. بدقسمتی سے یو کے پی این پی اس پارٹی ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو پاکستان کے حکمران طبقوں کے ہنسنے پہ ہنسے اور رونے پہ روئے. یہ ہے ہمارا جرم. آپ بات کریں، آپ دلی جائیں، آپ پھر بھی محب وطن. شوکت کشمیری دلی اگر جائے تو یہ محب وطن نہیں ہے. تو یہ پتہ نہیں میں نے آپ کو مطمئن کر پایا یا نہیں کر پایا.
کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کے متعلق یہ پرسیپشن پایا جاتا ہے. ابھی آپ کو چاہیے کہ اس پرسپیکشن کو آپ صاف کریں کہ آپ ہندوستان کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں. تھینک یو. میں دو خطوں کا تھوڑا سا تقابل کروں گا. جسے ایک تو صوبہ سرحد کہتے ہیں آپ، یا آج ہمارے حکمران اس کو پشتونخوا کہتے ہیں، ہم تو شروع دن سے ہی اس کو پشتونخوا کہتے ہیں. دوسرا بلوچستان. ایک رات میں آپ نے ایکشن کیا اور 30 لاکھ لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا، اور آپ نے اعلان کر دیا we are going to operation in that areas. 30 لاکھ انسان، یہ پاکستان کے تمام رپورٹڈ کیسز ہیں. اور آپ نے جہاز استعمال کیے، ایئر فورس استعمال کی، لانگ رینج گن استعمال کی. کس کے خلاف؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ ہیں. آپ نے اصول مقرر کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی. یہ تو چونکہ حکمرانوں کا ہمیشہ جب مخالفین کو مارتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، بٹ آپ نے ان کے خلاف آپریشن کیا اور 30 لاکھ لوگوں کو ڈسپلیس کیا. بلوچستان میں لوگ رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1973-74 میں بھی کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے. جہاں بندوق چلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج. ایسے ہی جیسے 90 میں جب آپریشنز سرچ آپریشنز جو ہے نا وہ کراچی میں تھا، تو وہاں دہشت گرد بھی کا تو وہ تو چونکہ اپنی کارروائی کر کے نکل جاتا تھا، لیکن عام پاکستانی کو یا عام کراچی والا بندہ بھی صبح یا رات کے اندھیرے میں اس کو تلاشی دینی پڑتی تھی، اپنے گھر کی بھی اور اپنے آپ کی بھی. تو چونکہ وہاں جو پارٹیاں لڑ رہی ہیں، ان پارٹیوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. انڈیویجولز کی شاید ہو سکتی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. لائک حزب المجاہدین، لشکر طیبہ کو کراچی لاہور کے اندر کتنی ہی عوام کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن وہ اگر 10 آدمیوں کو ٹرین کر کے تو انٹر کرتی ہے اور کولیٹرل ڈیمیج کراتی ہے کشمیریوں کی، تو ایز کنسرن سٹیزن آپ کو جس پر اس کی مذمت کرتے ہم کہ چونکہ اس کا یہ جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اس کا میرے کلچر سے، میری تاریخ سے، میرے وطن کے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہی از فائٹنگ فار اللہ. اللہ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ ڈیبیٹیبل ہے. لیکن کشمیری سماج کو حافظ سعید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کشمیری سماج کو ان آرگنائزیشنوں کو جس نے بعد میں آپ نے خود ان کو بینڈ کیا. ہم نے تو اس وقت صرف یہ کہا تھا کہ جن کو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں بندوق اٹھائے ہوئے جن کی کوئی آنکھ نہیں ہے. یہ کسی کو بھی، آپ کو بھی مار دیں گے، اور آپ اس کو تو دے رہے ہیں ہندو کو مارنے کے لیے، یہ مسلمان کو بھی مار دیں گے. اور 100,000 elected member of کشمیر اسمبلی، لوکل کانسل کے لوگ انہوں نے مارے ہیں آن ریکارڈ. میر مصطفیٰ جیسے لوگوں کو جو پرو پیپل لوگ تھے. کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو، جو عالم اسلام کے اندر ایک ریکگنائز اسکالر تھا، جامع ازہر کا پڑھا ہوا مشیر الحسن، جس تحریک کے لوگ وہ ادھر ہماری اس طرف اس کو تحریک آزادی کہتے ہیں، کہ جو دانشوروں کو اغوا کرتی ہو اور ان کو قتل کرتی ہو، جو استادوں کو اغوا کرتی ہو اور ان کو قتل کرتی ہو، جو وکیلوں کو کڈنیپ کرتی ہو، وہ تحریک نہیں ہے. ہاں کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے وہی آلوے. اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم ریاست جموں کشمیر کی آزادی، خود مختاری، اس کی سوورنٹی پہ یقین رکھتے ہیں. اور وی ہیو اے ٹریٹی ود. دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے سر نوائے وقت اخبار پڑھ کے وہ ہوتے ہیں
لیکن ہم کہتے ہیں کہ تاریخ جو اقوام متحدہ کی جو ریزولیشنز ہیں، ایون جنگ اخبار کے اندر ناجی صاحب کا، نذیر ناجی کا جو لکھا ہوا آرٹیکل ہے، اگر ہمارے دوست احباب صرف وہی جو پاکستان کے دانشوروں نے کشمیر ایشو کو پیچیدہ بنانے اور کشمیریوں کے مسائل میں اضافہ کرنے کے جو اسباب لکھے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ 10,000 لوگ، یہ 1 لاکھ لوگوں کے قتل کا سوال آپ مجھ سے نہ پوچھتے، بلکہ جا کے آئی ایس آئی کے ان جنرلوں، ان کرنلوں، ان میجروں، ان صوبیداروں سے پوچھتے کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیوں ہمارے کشمیری مسلمانوں کو تم نے قتل کیا ہے، قتل کروایا ہے۔